اور اس لیے پہلی دلیل یہ تھی کہ اگر منافق ہوتے تو منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، اور قرآن وہاں کہہ رہا ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ منافق کا تو کوئی عمل قبول نہیں، تو منافق کیسے ہو گئے ہو؟ ایمان کی نفی قرآن ویسے کر رہا ہے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم لم تؤمنوا، یہ بھی تاکیدی ہے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم دوبارہ مؤکد کیا ہے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا یہ منافق نہیں ہو سکتا، نہ یہ مومن ہے، یہ درمیانی ایک درجہ ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو واضح کیا ہے مجھ پر اور کھولا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے جو میں نے بیان کی ہے کہ ایک حضرت اب جہاں تک امام ابو حنیفہ کا قول ہے اس کا پہلا حصہ بھی چاہے وہ لفظ میں نہ آئے اس کے اندر مضمر ہے کہ الایمان قول عمل کا کوئی دخل نہیں اس میں، اس لیے کہ جب ہم مانتے ہیں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے تو ایمان تو قول ہی رہ گیا نا۔ جو بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور امام بخاری کہتے ہیں قول و عمل، عمل بھی اس میں شامل ہے، قول و عمل، الایمان قول و عمل ویزید و ینقص۔ اچھا یزید و ینقص کا کون انکار کرے گا؟ کیا قرآن میں نہیں ہے؟ زادتہم ایمانا قرآن میں نہیں ہے؟ تو اس قرآن مجید کے اندر تو ایمان کا بڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن یہ کہ لیگل لیول پر وہ ایک شمار ہوگا ایمان، تمہارا درجہ جو ہے لیگل سٹیٹس دنیا کے اندر برابر ہوگا۔ اور اسی پر میری وہ رائے ہے جو اکثر لوگوں کی ہضم نہیں ہوتی، اسلامی ریاست میں الیکشن ہوں گے تو ووٹ کا حق کسے ہوگا؟ اب نمازی ہونا چاہیے، فلانا ہونا چاہیے، تو آپ کو مسجدوں میں رجسٹر رکھنے پڑیں گے کہ ہر نمازی جا کر جو ہے وہ ہر نماز کا جو ہے پہلے وہاں پہ سائن کرے تاکہ سال کے آخر میں 5 سال کے آخر میں گنتی ہو جائے تو اس نے کتنی نمازیں پڑھی کتنی نہیں پڑھی۔ یہ مارکیبل نہیں ہے چیزیں، یہ ووٹ دینے کا حق ہر مسلمان کو ہوگا، چاہے وہ فاسق ہو اور چاہے وہ متقی۔ البتہ جو شخص الیکشن کے لیے سامنے آئے اس کے کردار کی پوری اسکریننگ، تمہارا کردار کیا ہے۔ جیسے کہ ہمارے عدالتی نظام کے اندر بھی تزکیۃ الشہود ایک بہت اہم بات ہوتی ہے۔ تم گواہی دینے آئے ہو اس مقدمے میں، جی ہاں، اب اس کا حساب ہوگا، تمہارے پاس دولت کتنی ہے، کہاں سے آئی ہے، تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں، تحقیق کی جائے گی کہ آیا اس شخص کی شہادت قابل قبول ہے کہ نہیں۔ اسی طرح تزکیۃ الامیدواران جو ہے پورا جو کہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے، جو دستور کی شکیں ہیں 62-63 اس میں ہے لکھا ہوا ہے، لیکن طے یہ کر دیا ہے کہ صرف امیدوار ایک دوسرے پر اعتراض کر سکتے ہیں، کوئی تیسرا شخص نہیں کر سکتا۔ اب امیدواروں کو دونوں کو معلوم ہے میں بھی چور یہ بھی چور، اب میں اس سے کچھ کہوں گا تو یہ میرے پوتڑے یہ کھول دے گا، لہذا یہ کہ من ترا حاجی بگو اب تو مرا ملا بگو، اب آپس میں ایک دوسرے کا معاملہ چلاؤ، الیکشن تو لڑنا ہے، وہ اعتراض کو کرتا ہی نہیں۔ موجودہ صورتحال میں طالبان افغانستان کی بریکٹ میں لکھتے ہیں انشاءاللہ ممکنہ کامیابی کے حوالے سے، طالبان افغانستان کی ممکنہ کامیابی کے حوالے سے کیا آپ ایسا محسوس نہیں کرتے کہ خراسان میں اب غلبہ دین قریب ہے؟ نہیں، قریب کا مجھے احساس نہیں ہے، مجھے تو ابھی احساس یہ ہے کہ امریکہ جو ہے یہاں پر رہے گا اور پنجے گاڑ کر رہے گا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ واپسی سوچ رہا ہے، نکلنا چاہ رہا ہے، نہیں، وہ افغانستان سے کبھی پنجے یہاں ہی ہٹائے گا، اور اس کی وجہ اصل میں کیا ہے، وہ ہے یہودی۔ ہمارے ہاں جو احادیث ہیں ہم سے بڑھ کر انہوں نے مطالعہ کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں حدیث ہے جب حضرت مسیح آئیں گے تو کوئی درخت بھی پناہ نہیں دے گا یہودی کو، اور درخت کے پیچھے یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو درخت یا پتھر پکار کر کہے گا کہ اے عبداللہ، اے مسلمان، آؤ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا اسے قتل کرو، سوائے ایک درخت غرقد کے۔ یہ غرقد کا درخت ہے جو سب سے زیادہ پلانٹ کیا ہے اسرائیل نے اپنے ملک کے اندر، تو ان کو جو ہے چیزیں معلوم ہیں، خراسان کا اہمیت کا معاملہ ان کے علم میں ہے۔ اس حوالے سے یہاں وہ تو کوئی بہت ہی بڑا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوگا تو کوئی بات بنے گی، شاید کہ یہ ہمارا یہ ایک مختورستان علیحدہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، ادھر سے صوبہ سرحد کو توڑ کر اور ادھر سے پشتون ایریا کو جوڑ کر ایف پاک کا جو انہوں نے ایک تصور دیا ہے
پاکستان کے بھی اس سے بکھرے ہو جائے، ادھر سے افغانستان کا معاملہ، تو اس طریقے سے ابھی نہیں کہ ابھی بہت بڑی قربانیاں ابھی دینی ہیں، لیکن ہونا ہے، ایک وقت میں ہوگا، ابھی جلدی کی بات نہیں۔ طارق نعیم صاحب واہ کینٹ سے لکھ رہے ہیں کہ بانی محترم، دعوت رجوع القرآن جو بے شک آپ نے بہت برس پہلے شروع کی تھی، اسے بہت سی جماعتوں نے اپنے ہاں اپنا لیا ہے، لیکن نفاذ دین کی وہ انقلابی فکر جو آپ نے امت کو دی ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے اخذ شدہ ہے، وہ اس طرح کیوں اپنائی نہیں جا رہی؟ اس کے لیے بھی کوئی ایسا طریقہ ہو جسے سب آسانی سے اپنا لیں، یہ میری خواہش بھی ہے اور سوال بھی ہے۔ خواہش تو بہت مبارک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی خواہش کو پورا کرے، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن کا پڑھنا پڑھانا بھی ایک علمی مشغلہ بھی تو بن جاتا ہے نا، وہ اس علمی مشغلے میں تو پہلے ہی ہے، اس میں انہیں کوئی بنیادی تبدیلی اپنے اندر نہیں کرنی پڑی۔ اگر وہ اقامت دین کی جد و جہد میں آئے تو بدلتا ہے معاملہ ان کے لیے، وہاں تو پھر مفادات پر چوٹ پڑتی ہے، وہاں وہ کام کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں تو یہی ہے کہ اپنی مسند ہے، وہاں پہ درس قرآن دے رہے ہیں، جا کے درس حدیث دے آئے ہیں یا درس قرآن دے دیا، ٹھیک ہے، اس سے تو ان کی عزت ہو رہی ہے، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جس چیز کے وہ عادی ہیں، لیکن یہ جو ہے یہ تو وہ کبھی کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور یہ میں آج سے آپ کو کوئی 40 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ابھی چونکہ ذکر ہوا ہے مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا، ان کے بیٹے ہیں صہیب حسن، انہوں نے جو مدینہ یونیورسٹی سے فراغت حاصل کی اور پھر جو وہاں کا وہ دارالافتاء ہے اس کی طرف سے وہ مبلغ ہو کر پہلے مشرقی افریقہ میں رہے، کینیا میں، پھر وہ آج کل بہت اونچے مقام پر ہے، پھر ڈاکٹریٹ بھی انہوں نے کر لی، انگلینڈ چلے گئے، اب وہاں پر جو ہے وہ ان کی طرف سے وہاں پر ہے۔ انہوں نے میرا ایک درس سنا، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، اور سورہ حدید کا درس سنا، اس کے بعد یہ الفاظ، یہ اب میری تعریف میں الفاظ ہیں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بھی ہو جاتا ہے یہ اعتراف۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کا درس سن کر یہ رائے قائم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام علماء سے لے کر آپ کے سپرد کر دیا، عالم کے بیٹے خود عالم۔ اچھا، میرا کتاب مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، یہ جب چھپا ہے تو وہ آئے ہوئے تھے چھٹیوں میں کراچی، میرے چھوٹے بھائی کا دفتر تھا کراچی میں، وہاں آئے ان سے ملنے کے لیے، تو یہ کتاب وہاں پڑھا تھا، یہ اٹھا کے لے گئے۔ کراچی میں صدر سے بیٹھ کر بس میں اور فیڈرل بی ایریا تک جہاں ان کا مکان تھا انہوں نے پورا پڑھ لیا، اور پڑھ کر بعد میں مجھ سے کہا، میرے دل پر اثر ہوا اس کا، اور میں نے کہا کہ جو شے ایک مولوی کے دل پر اثر کر سکتی ہے وہ عام آدمی کے لیے تو بہت ہی مفید ہوگی، لہذا فوراً طے کیا عربی کا ترجمہ کروں گا۔ عربی میں ترجمہ کیا، مجھے پتہ ہی نہیں، عربی میں ترجمہ کیا۔ البعث الاسلامی لکھنؤ سے مولانا علی میاں کا پرچہ چھپتا تھا، اس میں 5 اقساط میں شائع بھی کرا، مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے خبر ہی نہیں، وہ تو جو البعث الاسلامی میں چھپ کر آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ترجمہ کیا۔ تو یہ اعترافات کم نہیں ہوئے ہیں۔ ایک اور صاحب تھے، اور وہ بھی ایک مدرسے کے محتمم تھے، اور ہمارے جو لوگ کراچی کے حضرات ہیں وہ واقف ہیں، ہمارے عبدالقادر صاحب جنہوں نے مجھ پر کتاب بھی لکھ ماری ہے، ان کے وہ جس کو کیا کہتے ہیں، کوڑم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ، اس کا اردو میں کیا، سمدھی، وہ مدرسے کے محتمم ہیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو قرآن پر عبور حاصل ہے۔ جب مجھ سے یہ کہا انہوں نے، قاضی صاحب نے، میں نے کہا ان سے کہیے گا آپ نے قرآن کی توہین کی ہے، قرآن پر عبور کس کو حاصل ہو سکتا؟ عبور کے معنی کیا ہے؟ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جانا، دریا عبور کیا آپ نے۔ قرآن تو بے کنار ہے، اس کا کنارہ ہی کوئی نہیں، تو یہ قرآن کی توہین کیا۔ پھر مفتی شامدئی صاحب کا قول میں بعض ساتھیوں کو بتا چکا ہوں، کراچی کے اتنے بڑے مفتی، اور پھر وہ شہید بھی ہوئے، اور افغانستان کے جہاد میں وہ بہرحال اس کے حامیوں میں سے تھے بہت۔ انہیں میں نے بلایا ایک ناشتے کے اوپر، اب فوت ہو گئے ہمارے ساتھی سید سراج الحق صاحب، ان کے گھر پر خوب اچھا ناشتہ وہ کراتے تھے، تو وہاں وہ ناشتہ ہوا ان کا، شیخ جمیل الرحمان صاحب بھی تھے۔ اس کے بعد گفتگو ہوئی،
کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے اور مجھے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اگر آپ کا ساتھ دیں گے اپنی برادری سے خارج کر